السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، میرے پاس کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ایک مرتبہ پھر بیمار ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب 1.25 سال تقریباً ہو گئے ہیں وہ جیل میں موجود ہیں، لیکن بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ وہ ان تمام صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے، جو ترجمان ہے کے پی کے حکومت کے، خیبر پختونخوا حکومت کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں سے جو رپورٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت کان کے انفیکشن میں مبتلا ہیں، اور جیل میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو صاحب زیر ایئر اسپیشلسٹ ہو، ای این ٹی اسپیشلسٹ ہو، ان کا علاج کیا جا سکے۔ تو انہیں اپنی بیماری کی صورت میں بھی ایک درخواست دینی پڑتی ہے۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جناب ایک مرتبہ درخواست دیں عدالت میں، وہ پھر اگلی سماعت پہ اس کی سنوائی ہوتی ہے، پھر عدالت بھی آگے پھر فوراً آرڈر نہیں کرتی ہے، وہ رپورٹ طلب کرتی ہے، اور پھر اگلی پیشی اگلے ہفتے کی پیشی آ جاتی ہے، اور پھر کہیں جا کر ضرورت پڑے تو جناب ڈاکٹر مہیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جناب کسی آفس نے آرڈر جاری کر دیے کہ اب اگر بیماری کی چھٹی بھی لینی ہو تو آپ کو 1 ہفتہ پہلے آگاہ کرنا پڑے گا، حالانکہ بیماری جو آتی ہے ناگہانی آفت ہوتی ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ایسی صورت ہے کہ عمران خان صاحب کو بتانا پڑتا ہے 2 ہفتے پہلے کہ جناب میری آنکھ میں ہو سکتا ہے جب اس کی باری ہے ڈاکٹر آئے تو اس کی آنکھ کی انفیکشن ٹھیک ہی ہو چکی ہو، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی آنکھوں میں انفیکشن ہوا، وہ شدید بیمار ہوئے، 2 مرتبہ ڈائریا کا شکار ہوئے، اس کے علاوہ 1 مرتبہ شدید بخار ان کو ہوا، لیکن کچھ بھی ہوا وہ جیل کا اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں، وہ تمام ساری صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر جو ریسنٹ فیز آیا ہے جس میں تمام جو جیل کے افسران تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، اب جو لوگ وہاں پر لگائے گئے ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ہیومیلیٹ کرنا ہے، ان کی انسلٹ کرنی ہے، ان کی عزت نہیں کرنی ہے آپ نے، اور یہ خاصا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ساری صورتحال کے بعد جب اس قسم کی صورتحال ہو تو بہت زیادہ تکلیف، ملاقات نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا۔ اور گزشتہ روز بھی جب اڈیالہ جیل میں یہ ساری صورت عمران خان صاحب گفتگو کر رہے تھے، صحافیوں کو بتا رہے تھے، تو بار بار جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نئے جناب آئے ہیں وہ صحافیوں کو کہہ رہے تھے خبردار آپ نے سوال نہیں کرنا، بات نہیں کرنا، یعنی وہاں پر بھی اس قسم کی صورتحال، اور ایک تو بہت دور کھڑا کیا گیا تھا لیکن سوال نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ اس پر عمران خان صاحب نے انہیں روکا، اسے جرت نہیں ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو روکے، لیکن وہ صحافیوں سے کہہ رہا تھا جی آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ سوال نہیں کریں گے۔ بہرحال پھر بھی 1-2 سوال کیے اور عمران خان صاحب نے ان کے جواب دیتے رہے۔ جب وہ سوال کرنے سے صحافیوں کو روکتا رہا تو اس پر عمران خان صاحب نے اسے ڈانٹا، اسے کہا جی کیا تم نے کیوں نہیں بات کرنے دے رہے، یہ بری بات ہے، کیا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو بہرحال اس کا کہنا تھا جی عدالت نے پابندی لگائی ہے کہ آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، آپ جناب پریس ٹاک نہیں کر سکتے، یہ آپ پریس ٹاک کر رہے ہیں۔ جبکہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ کس قسم کا جناب اوپن ٹرائل ہے، آپ تو پھر مجھے سیل میں رہنے دیں، مجھے کیا ضرورت ہے یہاں پر لانے کی، آپ جیل کے اندر ہی آپ نے ایک زبردست نام نہاد قسم کا کمرہ عدالت بنایا ہوا ہے، اس کمرہ عدالت میں بھی مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے کہاں ہوگی؟ بہرحال لیکن انہیں بات کرنے سے روک دیا گیا۔ تو کان کا انفیکشن بھی وہ انہیں بتانا چاہتے تھے، پھر انہوں نے تحریری طور پر جناب عدالت کو بتایا کہ میرے کان کا انفیکشن ہے، کوئی علاج کیا جائے۔ اب نئی جب سماعت ہوگی تو اس پر جناب دیکھا جائے گا کہ کیا رپورٹ طلب ہوتی ہے یا کسی ڈاکٹر کو باقاعدہ بھیج کر، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو جیل سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ان کو منتقل کیا جائے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر بھیج کر ان کا معائنہ کرایا جائے اور پتہ چلایا جائے کہ کیا ہے، مشینری وہاں لے جائی جائے اگر کیونکہ کان دیکھنے کے لیے ایک خاص مشینری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال جی یہ کان کا انفیکشن ہوا کیوں، اس کی وجہ جو ہے وہ پچھلے ہفتے آنے والی خبریں ہیں کہ جناب ان کے سیل کے قریب ایک گٹر تھا، اس کو کھول دیا گیا، وہاں سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی، اسمیل آ رہی تھی، اور خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ ان کا جو پانی آتا ہے جن سے وہ نہاتے ہیں وہ اتنا بدبودار اور اتنا گندا ہے کہ عمران خان صاحب اسے پہلے پانی بھر کے رکھتے ہیں اور وہ 1-2 گھنٹے میں تھوڑا سا صاف ہو جاتا ہے، نتر جاتا ہے، اس کا جناب جو کثافتیں رطوبتیں ہوتی ہیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں، کچھ بہتر ہوتا ہے، تو اس پانی سے عمران خان صاحب نہا رہے ہیں۔ مطلب غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اتنا تو وہ جو بدنام زمانہ دنیا کی جیلیں ہیں جس میں جنگی قیدیوں کو اور دیگر کو رکھا گیا، دہشت گرد کو رکھا گیا، وہاں بھی اس قسم کا سلوک نہیں ہوتا ہوگا۔
جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اب جب وہ بیمار ہو رہے ہیں تو ان کا علاج کرنے کے لیے بھی جناب کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. اور ساتھ البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو جناب بڑی ان کو سہولتیں دی ہوئی ہیں, تردید کی جا رہی ہے. یہ جی گندلا پانی والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. ان کو روزانہ ایک انگریزی اخبار بھی دیا جاتا ہے, ان کو ورزش کرنے کے لیے بھی جناب سامان اور سائیکل مہیا ہے, اور وہ جناب کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں. حالانکہ ان سے ساری کتابیں لے لی گئیں. انہیں شک تھا کہ یہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے کتابوں کے ذریعے ہوتی ہے, حالانکہ کتابیں سکین کر کے ان کے پاس لائی جاتی ہیں اور جب واپس کی جاتی ہیں پھر بھی سکین کر کے انہیں بھجوائی جاتی ہیں, اور بعض کو اب تو بھجوائی نہیں جاتی, وہ پولیس کے پاس ہی جناب کسٹڈی میں جیل حکام کے پاس ہیں. لیکن بہرحال یہ صورتحال ابھی تک جاری ہے. دوسری طرف جناب عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی اور کافی ساری باتیں کی. عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ عوام کو جو متحد رکھ سکتی ہے وہ فوج نہیں ہوتی بلکہ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, سیاسی رہنما ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایک مثال دی. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر فوج متحد رکھ سکتی کسی قوم کو تو سانحہ مشرقی پاکستان نہ ہوتا, سانحہ ڈھاکہ, سکوت ڈھاکہ نہ ہوتا. یہ جو پاکستان 1971 میں جو 2 لخت ہوا تھا وہ نہ ہوتا, کیونکہ اس وقت فوج موجود تھی. لیکن اگر وہاں موجود نہیں تھا تو سیاسی جماعتیں موجود نہیں تھی. اور انہوں نے کہا آج کی صورتحال جو ہے وہ بھی تکلیف دہ ہے اور بڑی مشکل ہے. عمران خان صاحب نے کہا جی کہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے ملک کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے وہ معیشت ہے. پہلے سنا تھا 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی ہے, اب پتہ چلا ہے کہ اس سال تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری. مطلب پہلے 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹا تھا, اس مرتبہ 76-78 سالوں کا جو ہے نا وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اور سب سے کم. یعنی انہوں نے جو ٹارگٹ لگایا تھا 15.1% تھی کہ سرمایہ کاری ہمارے پاس ہو سکے گی, وہ بھی 13.1 ہوئی ہے, اس سے بھی ٹارگٹ نیچے چلا گیا اور سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. اور دوسری طرف پاکستان قرضوں پہ قرضہ لیا جا رہا ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ ہے نہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا عمران خان کے لحاظ سے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کی جناب معیشت ہے. اچھا, اور ساتھ کہا کہ ملکی آمدن ہے نہیں اور قرض بڑھ رہے ہیں, ملک تباہی کی جانب جا رہا ہے اور سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی کا بڑھنا خراب معیشت کی سب سے بڑی وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ فراڈ الیکشن کی وجہ سے ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. دوسری جانب دہشت گردی بڑھ رہی ہے. پہلے ہم پر ملبہ ڈال رہے تھے کہ دہشت گردی ہمارے سیٹلمنٹ پلان کی وجہ سے ہوئی ہے, لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی دہشت گرد, کچے کے دہشت گردی, بلوچستان میں دہشت گردی, بڑھتے جرائم میں کون ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ ایسے میں کیسے, مطلب ملک چل آگے نہیں سکتا. اور دوسری جانب خفیہ اداروں کو پی ٹی آئی ختم کرنے پر زور لگایا, جو کام کرنا تھا اداروں کا وہ لوگ وہ نہیں کر رہے, اور ان کا ایک ہی کام ہے پورے پاکستان میں کہ جناب پی ٹی آئی کو ختم. اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ سے جہاں دہشت گرد ختم نہیں ہوتے وہاں عمران خان صاحب سے کہیں وہ جلسہ اناؤنس کر دے یا پھر پی ٹی آئی کے دفاتر بنا دیں, پھر ساری کی ساری آپ کی سیکیورٹی ایجنسیاں وہاں پر آ جائیں گی, اور پھر آٹومیٹکلی جب آپ وہاں ہوں گے تو دہشت گردی شاید کچھ کم ہو جائے. ورنہ کیونکہ آپ کا ٹوٹل دہشت گردوں پر فوکس نہیں ہے, آپ کا جو فوکس ہے وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر ہے. اچھا, عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں صوبائیت کا بہت بڑا خطرہ ہے. بلوچستان دہشت گردی پر پنجاب میں احتجاج کروایا گیا, یعنی حد ہو گئی ہے کہ ایک ملک ایک صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہاں نفرتیں الٹا بڑھائی جا رہی ہیں. جی تم پنجابی کو تم نے مارا ہے اور ہم جناب کوئٹہ ہوٹل نہیں چلنے دیں گے, ہم پشاور ہوٹل نہیں چلنے دیں گے, وہ فلاں دہشت گرد ہیں, بلوچ اس طرح غلط ہیں, پٹھان اس طرح غلط ہیں. اس قسم کی باتیں نفرتیں کو ہوا دیتی ہیں. بہرحال سرفراز بگٹی نے بہرحال ایک بات کہی, اس نے کہا کہ کسی بلوچ نے پنجابی پر حملہ نہیں کیا بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں پر حملہ کیا ہے. لیکن یہ سوچ کم از کم مسلم لیگ نون میں نہیں ہے, وہ یہاں پر نفرتوں کو ہوا دی جا رہی ہے. اچھا, عمران خان کا کہنا تھا کہ فیڈرل پارٹی صرف پاکستان تحریک انصاف ہے, باقی ریجنل پارٹی ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر بوٹ کو عزت نہ دیں تو ختم ہو جائیں گی. ان کی سروائیول ہی یہی ہے کہ وہ بوٹ کو عزت دے رہی ہیں ان کا, ورنہ عوام سے رشتہ ختم ہو چکا. اس وقت جو بھی پیداوار بنی ہے, مطلب 17 سیٹوں کے ساتھ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں جناب نون لیگ حکومت میں ہے اور چند سیٹوں کے ساتھ جناب پیپلز پارٹی ہے, تو وہ بوٹ کو عزت دے کر اقتدار میں بھی موجود ہے اور سامنے نظر بھی آ رہی ہیں. آج بھی اگر تھوڑا سا جناب ختم ہو جائے, جیسے کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پلان بی ان کا شروع ہوا, تو سب سے پہلے جو لاپتہ ہوں گے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ملک کی واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں موجود ہے, ہم عوام کو متحد کر سکتے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے.
کہ پنجاب میں اس وقت اگر کوئی جماعت ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ختم، اس کے بعد نون لیگ کی باری آتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں اگر کوئی پارٹی جو نیشنل پارٹی ہے وہ اگر ہے تو پی ٹی آئی ہے، کیونکہ وہاں سیٹیں جیت سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے کراچی سے جیتا، سندھ سے جیتا، مطلب سندھ پر بھی اس کا کنٹرول ہے۔ اسی طریقے سے 2/3 اکثریت گلگت بلتستان میں، 2/3 اکثریت آزاد کشمیر میں۔ تو ایسی کوئی پارٹی اس وقت موجود نہیں ہے جو اتنی مقبولیت رکھتی ہو۔ ان کا کہنا ہے یہ کہ پاکستان کو کوئی متحد رکھ سکتی ہے اس وقت تو وہ پاکستان تحریک انصاف رکھ سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک کی واحد فیڈرل پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، انہیں ملک کی فکر نہیں، بلوچستان کے جو اس وقت حالات ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے بلوچوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ مطلب وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، صحافیوں سے گفتگو کر رہا ہے، وہ اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، اس وقت بھی وہ جو گمبھیر مسائل ہیں ملک کے وہ ان کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اور نون لیگ کی آپ آئیں تو سوائے گالیاں دینے کے، عمران خان کی مخالفت کرنے کے کہ جناب آکسفورڈ چانسلر کے الیکشن کیوں لڑ رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی بات نہیں کرنے کو، ایجنڈا نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مرتبہ ایک طرف بین کرتے ہیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے، اور پھر عمران خان کا نام لیے بغیر ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد جلسہ ملتوی کرنے پر کارکنان میں غصہ ہے، برا بھلا کہہ رہے ہیں، پارٹی میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی، باقی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں، ہمیں ایک بھی جلسہ کرنے نہیں دیا جا رہا، ہم نے دینی جماعتوں کے احتجاج اور کرکٹ میچ کی وجہ سے جلسہ ملتوی کیا، ملک میں انتشار نہ پھیلے یہ سوچ کر جلسہ ہم نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ برے وقت میں جو پارٹی چھوڑ گئے ان کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے برے وقت میں کون سے لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے اور کون سے ساتھ رہے تھے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشکل وقت میں پارٹی کو مجبوری میں چھوڑا، جو اچھے وقت میں فل ٹائم موجود تھے اور برے وقت میں پارٹی چھوڑ گئے، تو ان کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے دیکھیں گے، اس مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اچھے وقتوں میں ساتھ تھے برے وقتوں میں ساتھ چھوڑ گئے ان کے لیے واپسی کی اب گنجائش نشتا۔ عمران خان نے کہا میں کسی کا نام نہیں لیتا جو سیدھا سادہ پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں انہیں واپس نہیں لوں گا، جنہوں نے مشکل وقت گزارا اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے وہ تسلی رکھیں، وہ تمام لوگ جو سخت حالات میں انڈر گراؤنڈ چلے گئے، سختیاں اور تشدد برداشت کیا، ان کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فیئر ٹرائل میرا حق ہے اور یہاں فیئر ٹرائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں اتنی سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں، پارٹی لیڈر اور وکلا سے ملنے نہیں دیا جاتا، تیسرا ہفتہ ہے بچوں سے بھی فون پر بات نہیں کروائی جا رہی۔ تو بہرحال یہ جناب ان کی اس وقت گفتگو تھی، اور یہیں پر آ کر انٹرپٹ کر دیا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے، اور اس کو انہوں نے روکا، لیکن بہرحال صحافیوں کو پھر وہ زبردستی وہاں سے بھیج دیا گیا۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں جناب حسان نیازی کی والدہ ہیں نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ جو ملٹری ٹرائل میں جناب لوگ پڑے ہیں ان کی بھی پولیس نام لیں، ان کا ذکر کریں، وہ بھی انسان ہیں، وہ پاکستانی ہیں، اور ان کو بھول گئی، سپریم کورٹ بھول گئی، خواجہ جناب چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھول گئے، تو جو اس وقت لوگ ہیں جو درد دل رکھتے ہیں انہیں کم از کم اس مسئلے کو اٹھا کر رکھنا چاہیے تاکہ کسی سائڈ پر ہو۔ دیکھیں حسان نیازی نے سپوز اگر پتلون جناب لہرائی ہے تو اس کی کتنی سزا ہوگی، اس پر کیا کوئی سزائے موت رکھی ہے، کیا رکھا ہے آپ نے، آپ کریں، لیکن جناب اس کو لٹکایا جا رہا ہے۔ تو وہ پھر بھی ایک ماں ہے، اور ماں کا جناب وہ سب صرف اپنے بیٹے کی بات نہیں کرتی ہیں، وہ سب کی بات کرتے ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی جناب اس وقت سب سے زیادہ خوشامد آرمی چیف کی کر رہے ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں جناب یہ تو بس اس سے بڑا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، یہی جناب دنیا کے جناب اس وقت موجودہ دور میں بہترین جناب کوئی لیڈر اور وہ ہو سکتا ہے تو آرمی چیف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو گھاس نہیں ڈالی جا رہی، جس طرح اس کے بیٹے کو بھی رہا نہیں کیا جا رہا، لیکن ان کی والدہ نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ ایک دو خبریں جناب پی ٹی آئی کے انٹرنل حوالے سے میں بات کروں، بات درست ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں کرتے اور بعد میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 8 سپٹمبر کو انہوں نے جناب جلسہ اسلام آباد میں، اور انہوں نے اگلے ہفتے اس سے اگلے ویکینڈ پہ جناب انہوں نے کہا جی لاہور میں ہم جلسہ کریں گے، اور اب پتہ چلا کہ اس ویکینڈ کو تو جناب 12 ربیع الاول ہے، 17 جو اپریل بنتی ہے، تو پھر آپ جناب یہ پھر فیصلہ کریں گے نہیں، اب اس سے ایک ہفتہ آگے بڑھائے، اب جو جلسہ ہوگا وہ 22 سپٹمبر کو لاہور میں ہوگا۔ یہ ان کو اجازت ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن ان کے اپنے انٹرنل پلان ہیں، وہ بھی بڑا اس طرح اتنے جلد سے چینج ہو رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اگر اتنا بڑا ایونٹ کر رہے ہو اور پوری دنیا جناب تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، تم حکومت تمہارے مخالف ہے، تو کیلنڈر ہی دیکھ لیا کرو کوئی ایونٹ بناتے ہوئے۔ ہمارے ہاں تو کوئی منگنی کی جاتی، کچھ کی جاتا ہے، پہلے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔
تو کوئی ایونٹ کہیں باہر بھی جانا ہو تو دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ لگے ہوئے ہیں جناب، پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ کسی طور پر درست نہیں. اپنے آپ کو میچورٹی کا آپ کو ثبوت دینا ہوگا. عمران خان تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا، اب وہ جیل میں ہے تو تم سے جناب اناؤنس ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک جلسے کو پراپر طریقے سے تم اناؤنس کر دو. دوسری طرف جناب شیر افضل مروت صاحب، وہ کہا تھا نا کہ عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر جلد بازی. انہوں نے کہا جی مجھے 8 سپٹمبر کو جو اسلام آباد کا جلسہ ہے اس میں مجھے آرگنائزنگ کمیٹی میں نہیں چونکہ نہیں رکھا گیا، لہٰذا جلسہ ناکام ہوا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شیر افضل مروت یا تو واقعی بچے ہیں، معصوم ہیں، یا پھر معصوم بننے کی بہت بڑی ایکٹنگ کرتے ہیں. تو مطلب اس طرح کھول کے چیزیں رکھ دیتے ہیں، انہیں تھوڑا سا خیال نہیں ہوتا کہ میں ایک جلسہ جو اس وقت چیلنجنگ ہے اس کے متعلق میں ریمارکس دے رہا ہوں کہ وہ جناب ناکام ہو سکتا ہے. کیوں کہ مجھے جناب آرگنائزنگ کمیٹی میں نہیں رکھا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو 6 اگست کے جناب جو ثوابی جلسہ تھا 5 اگست اس میں نہیں رکھا تو کون سا قیامت آ گئی تھی؟ وہ جلسہ ہوا تھا اور اب بھی ہوگا. اس طرح نہیں. آپ کو خان صاحب نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، آپ پھر اپنی چیزوں میں پڑے ہوئے کہ آپ کی وجہ سے پوری دنیا قائم ہے، آپ کی وجہ سے پی ٹی آئی قائم ہے، ورنہ تو پی ٹی آئی ختم ہو گئی تھی جناب. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جناب عوام کی پارٹی ہے اور خان صاحب بھی شاید نہ رہیں تو پھر بھی عوام کی پارٹی ہے، برقرار رہتی. بھٹو صاحب نہیں رہے، پیپلز پارٹی موجود ہے. یہ کسی کی مرہون منت نہیں ہوتی. دیکھا جاتا ہے کہ نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، اور پھر آپ سوچ کو جناب تقسیم کر دیں، بیچ دیں، تو پھر آپ صدر بھی ہوں تو پھر بھی پارٹی غیر مقبول ہو جایا کرتی ہے. اس حوالے سے بہرحال چیزیں چل رہی ہیں. آخری خبر میں دینا چاہوں گا کہ حکومت نے 9 مئی کے حوالے سے ایک کمیشن انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو کہ ججز دیے جائیں اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہاں سے انکار ہو گیا کہ ہم نہیں بنا، اور اس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں. وجہ یہ بتائی کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. پھر تھی کہ جناب دوبارہ درخواست دی جائے گی. لیکن اب جناب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کے پی کی حکومت چاہتی ہے کہ وہ انٹرنل انکوائری کرا لے، اپنے کسی کو انکوائری افیسر رکھ کے اس صورتحال کو سامنے لے آئے. حقائق کیا ہیں؟ کیونکہ اس وقت پنجاب میں تو گرفتاریاں، کے پی میں تو کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا. لیکن وہ کون لوگ تھے جناب جنہوں نے آ کے بے حرمتیاں کی، جنہوں نے ریڈیو اسٹیشن جلایا اور دیگر جناب انہوں نے. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی خود کو کلیئر کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وقت ضائع کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ان کی حکومت بنے ہوئے اچھا خاصا ٹائم ہوا ہے، فروری میں الیکشن ہوئے، اگست ختم ہونے والا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اس وقت وہ فوری طور پر کمیشن بنائے اور جوڈیشل کمیشن بن جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن نہیں بنتا تو سپوز اپنا ایک کمیشن بنا کے انکوائری لازمی کرائیں. بعد میں ضرورت ہوئی تو ان کی فائنڈنگز کو دیکھ کر جوڈیشل کمیشن میں بنایا جا سکتا ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ 9 مئی کا جو ان پر دھبا لگا ہوا ہے، داغ لگا ہوا ہے، یہ ضروری ہے کہ حکومت اس داغ کو دھوئے، ہٹائے اور اصل جو کلپرٹس ہیں ان کو سامنے لایا جائے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.